دوستو السلام علیکم۔ دوستو 23 مارچ کے جلسے سے پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ وہ ناخوشگوار واقعہ یہ تھا کہ خاکسار تحریک کے کچھ لوگوں پر انگریزوں نے گولیاں چلا دی تھیں، جس کے نتیجے میں 35 کے قریب خاکسار جانثار شہید ہو گئے۔ اس خاکسار تحریک کے بانی علامہ مشرقی تھے۔ اس خاکسار تحریک کا سلوگن تھا: اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی کرسیاں جلا دینا، در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے چنگل میں، بیلچے اٹھا لینا، ڈگریاں جلا دینا۔ تو گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے 23 مارچ کا جلسہ ملتوی کر دیا جائے، لیکن قائد اعظم کی دور اندیشی نے یہ بھانپ لیا اور فوری طور پہ اس معاملے کی سنگینی کو جانچ لیا۔ آپ لاہور تشریف لائے اور سیدھا میو اسپتال جا کر زخمیوں کی عیادت کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باور کروایا کہ ہمارا مسئلہ آزادی ہے، نہ کہ تعصب اور تنگ نظری۔ وحید الزمان ٹورڈز پاکستان میں رقم تراز ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ اس ملک میں کوئی دستوری خاکہ قابل عمل یا مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ ہوگا جب تک کہ وہ مندرجہ ذیل اصولوں پر مرتب نہ کیا جائے، یعنی جغرافیائی لحاظ سے ملحقہ علاقے الگ خطہ بنا دیے جائیں، ان میں جو علاقائی ترمیمیں ضروری سمجھی جائیں وہ کر لی جائیں، تاکہ ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں ہے وہ یکجا ہو کر ایک ایسی آزاد ریاستیں بن جائیں جن کے اجزاء ترکیبی خود مختار اور صاحب اقتدار ہوں۔ یہ قرارداد شیر بنگال مولوی ابوالقاسم فضل حق نے پیش کی اور چودھری خلیق الزمان نے اس کی تائید کی۔ مزید تائید جن حضرات کی ہوئی وہ مولانا ظفر علی خان، سردار اورنگزیب خان، حاجی عبداللہ ہارون، نواب محمد اسماعیل خان، قاضی محمد عیسیٰ، بیگم مولانا محمد علی شامل ہیں۔ قرارداد اتفاق رائے منظور ہوئی۔ تہنیت اور تبریک کے نعروں کے ساتھ لوگوں کو اس قرارداد کے منظور ہونے پر بڑی مسرت ہوئی۔ پہلی دفعہ ہندوستانی مسلمانوں کو وہ نصب العین ملا جس کے اصول ان کی جدوجہد پر منحصر تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ پیر کھل گئے۔ یہ آزاد اور خود مختار مملکت ان علاقوں میں بننے والی تھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اس قومی وطن میں اسلامی تہذیب و تمدن، ثقافت اور دین کو ترقی دینے کا موقع ملے گا۔ جو تقریریں اس موقع پر ہوئیں ان میں پاکستان کا قطعی طور پہ کوئی ذکر نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اس قرارداد کو قرارداد لاہور کا نام دیا، لیکن ہندو پریس نے تان اور طنز کے طور پر اس قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا۔ مسلمان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت تھے کہ جس نظریہ کو پھیلانے کے لیے شاید سالوں لگ جاتے، لیکن ہندو پریس کی وجہ سے یہ نظریہ یعنی نظریہ پاکستان زبان زد عام ہو گیا۔ بالآخر مسلم لیگ نے بھی اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا۔ قرارداد کی منظوری کے بعد بر صغیر کے ہندوؤں میں ایک شور و غوغا مچ گیا۔ اس کے خلاف ہر ہندو بول رہا تھا اور ہر ہندو اخبار لکھ رہا تھا۔ قرارداد پاکستان ہماری قومی زندگی کی اہم ترین دساتیر میں سے ہے، کیونکہ اس قرارداد نے مسلم قوم کو برطانوی جور و ستم اور اس پر حکومت کرنے کے نئے دعوے دار ہندو سامراج سے نجات کی راہ سمجھا دی۔ اس قرارداد نے قوم کو ایک واضح نصب العین دیا۔ قرارداد پاکستان میں ان کی دلی تمناؤں کی عکاسی ہوتی تھی۔ ہندو قوم کے معاشی استحصال، سیاسی غلبہ، معاشرتی برتری اور تعصب اور تنگ نظری نے مسلمانوں کو آزادی یا غلامی دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قرارداد پاکستان نے اس نفسیاتی کیفیت میں ان کو راہ عمل سمجھا دی۔ قرارداد پاکستان نے مسلم عوام کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کیا۔ مسلم لیگ کے جلسے بارونق ہونے لگے۔ قائد اعظم کے استقبال کے لیے مسلمان ہجوم اکٹھا ہونے لگے۔ مسلم لیڈر مجبوراً یا بخوشی مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے اور یقین و اتحاد کی قوت نے ان کی منزلوں کو ان کے قریب تر کر دیا۔ برطانوی حکومت کو بھی ان بدلے ہوئے حالات میں یہ اعلان کرنا پڑا کہ نئی دستوری سکیم کی تشکیل
اور انتقال اقتدار کے عمل میں طاقتور عناصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قرارداد میں مسلمانوں نے جو مطالبہ کیا وہ نیا نہیں تھا، یہ ایک منطقی اور اصولی مطالبہ تھا جسے آل انڈیا مسلم لیگ نے 1940 میں قرارداد کی شکل دی۔ قرارداد پاکستان نے برصغیر کے مسلمانوں کو منزل کا پتہ دے دیا۔ وہ اپنے محبوب قائد کی سربراہی میں منزل کی طرف چل پڑے اور بڑے ہی نامساعد حالات کے باوجود 1947 میں پاکستان حاصل کر لیا۔